الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله کوئی زبان خاموش نہ رہے ذرا ذوق کا مظاہرہ فرمائیں اور بلند آواز سے مل کر ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین جس مہینے میں پیدا ہوئے مصطفیٰ سبحان اللہ جس مہینے میں پیدا ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے سبحان اللہ مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے اس پیار کے کرینے کی کیا بات ہے عرش و کرسی لوح و قلم سب خدا نے بنائے اسی عرش سے عرش و کرسی لوح و قلم سب خدا نے بنائے اسی عرش سے پھول کا مرتبہ پھول جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے لیکن 1400 سال سے ہے یہ جشن نبی معاشر الگ ہے تیری زندگی اے میرے نبی تیرے جینے کی کیا بات ہے حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت کے لائق زیبکار عالی مرتبت بزرگوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی خوش نصیب غلام آپ تمامی حضرات کی تشریف آوری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شب اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والے تھے اس رات جناب جبریل امین کو یہ ہدایت لے کر کے کہ فرمایا جبریل عرض کیجیے یا رب جبریل
فرمایا آج میرے نبی کی آمد کی رات ہے، کسی گھر سے رونے کی آواز نہ آئے، میرا محبوب رحمت بن کے آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں رحمت کی خیرات ساری دنیا میں تقسیم ہو اور ہر گھر سے خوشی اور محبت کے نغمے جو ہے وہ بلند ہوتے چاہیے۔ برادران اسلام، خالق کائنات اپنے عظمت والے قرآن میں اپنی شان میں اعلان فرماتے ہیں، خالق کائنات فرماتے دنیا والوں میری شان یہ ہے، میں سارے جہانوں کا رب ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، یا اللہ یہ تو تیری شان ہے، تیرے عظمت والے نبی کی کیا شان ہے؟ اللہ فرماتا وَمَا فرمایا میں عالمین کا رب ہوں اور میرا شانوں والا نبی سر سے لے کر پاؤں تک عالمین کے لیے رحمت ہی رحمت بن کر آیا، اور انشاءاللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اسی رحمت کی خیرات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے عزیز القدر بیٹے چودھری اعجاز کو بھی نیک صالح عمر دراز والا بیٹا عطا فرمائے اور اس عزیز بچے کو بھی بیٹا عطا فرمائے۔ جس طرح اب ہم دھوم دھام سے نبی کا میلاد منا رہے ہیں، پھر اس سے بھی زیادہ دھوم دھام سے حضور کا میلاد منا رہے ہیں اور عارفوں کے سلطان نے اس لیے بڑی ایمان فروز بات فرمائی ہے، توجہ فرمائیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بے بسم اللہ اس درود نبی تے جدا کے پسارا نال شفاعت سرور عالم تے چھٹ سیائے عالم سارا میں تینا تھی میرا کامل باہو تے جنا ملیا نبی سہارا سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظمت کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور بڑی آن اور بان کے ساتھ
اس طرح دنیا میں جلوہ گر ہوئے کہ سرکار کی اماں جان فرماتی ہیں دنیا والوں میں نے دیکھا اس محبوب کی آمد سے مشرق سے لے کر مغرب تک ساری کائنات نور علی نور ہو گئی۔ ایک گھر کی بات نہیں، ایک محلے اور ایک شہر کی بات نہیں، بلکہ حدیث کے کلمات ہیں اضاء علی ما بین المشرق والمغرب، فرمایا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اسے مشرق کہتے ہیں، جہاں جا کے غروب ہوتا ہے اسے مغرب کہتے ہیں۔ حضور کی اماں جان فرماتی ہیں دنیا والوں میرے نبی نے اس کائنات کو اس طرح رنگ لگایا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ساری کائنات کو نور علی نور فرما دیا۔ اور اسی حدیث کا ترجمہ اعظم مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمایا، توجہ فرمائی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات کی جان بن کر اور ساری کائنات سے حسن و جمال کی بڑھ کر سواد لے کر اور آپ نے دنیا میں جلوہ گر ہو کر کام کیا۔ نبی کے غلام و سیرت کی ہر کتاب میں سبل الہدی والرشاد عربی زبان میں کئی جلدوں پر مشتمل کتاب ہے سیرت طیبہ کی، اس کے کلمات سے میں مفہوم اس کا پیش کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے آقا جونی شکم مادر سے باہر تشریف لائے تو میرے آقا دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور رب کے دربار میں سجدے کا حکم۔ نبی کے غلاموں میرے نبی کا سجدہ کرنا یہ بہت سارے پیغامات اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے سجدہ کر کے ایک تو رب کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور دوسرا ہم گناہ گاروں کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ اور عام طور پہ علماء اس کا معنی کرتے ہیں بخشش، لیکن اگر تھوڑا سا گہرائی میں لغت میں جا کر دیکھیں تو رب حولی کا معنی یہ نہیں یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ المجد میں اور لسان العرب میں اس کے مصنف نے اس کا معنی یہ لکھا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ میرے نبی درخواست پیش فرما رہے ہیں یا اللہ میری امت کا معاملہ میں محمد کے حوالے بخشش کی دعا نہیں مانگی بلکہ عرض کی یا اللہ تیری بخشش یقیناً بے پایا بے کنار ہے، لیکن تو نے مجھے بھی تو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میری امت کا معاملہ میرے حوالے فرما دے، میں جس کو چاہوں گا قیامت والے دن اپنے ساتھ جنت میں۔ اور دوسرا میرے نبی نے سجدہ فرما کر دنیا والوں کو پیغام دیا، دنیا والوں سجدہ کرنے کے لیے جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، سجدہ کرنے کے لیے جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ فرمایا دنیا والوں عام بچے پیدا ہوتے ہیں جگہ نجس ہو جاتی ہے، بچے کا جسم سے جسم پلید ہو جاتا ہے،
تمام پاک ہو جاتی ہے، لیکن میں اعلان کر رہا ہوں سجدہ کر کے کہ میرے رب نے مجھے طاہر بھی بنایا ہے اور مطہر بھی بنایا ہے۔ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، میں سمجھا دوں آپ کو۔ طاہر ہوتا ہے خود جو پاک ہوتا ہے، اور مطہر وہ ہوتا ہے جو اس کے دامن کرم سے لگے وہ بھی پاک ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا والوں دیکھا نہیں تم نے، میرے دامن کرم سے ابو بکر ملا ہے تو میں نے اسے صداقت کا تاجدار بنا دیا ہے، اگر میرے دامن کرم سے عمر لگا ہے تو میں نے اسے عدالت کا شہنشاہ بنا دیا ہے، جناب عثمان آئے ہیں تو حیا کا تاجدار بنا دیا ہے، اور مولا کائنات جناب سیدنا علی المرتضیٰ آئے ہیں تو سنیوں کا پیشوا اور غریبوں کا سردار بنا دیا۔ مولا علی دی شان کی پوچھنا ہے، ہاتھ لاتے گڈے نو بھی کلی کردا، مولا علی دا وہ لگدا کچھ بھی نہیں جیڑا غیر اگے جا کے کلی کردا۔ مولا علی جس دا بھلا چاہن ناصر خود اللہ پاک بھی اس دی بھلی کردا، منکر سڑدا علی دا نام سن کے سنی ہر ویلے علی 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 کا عشق تو مقدر سماعت دیتا ہے۔ ذرا ذوق سے سبحان اللہ کی صدا، مولا علی کے نام پر سبحان اللہ کی گونج پیدا ہو جائے، زور سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کی صدا۔ علی کا عشق تو مقدر سماعت دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ آئے ممکن، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اٹھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرما کر دنیا والوں کو بتا دیا میں خود بھی پاک ہوں، میرے رب نے مجھے مطہر بھی بنایا ہے، جو جو میرے دامن سے وابستہ ہوتا جائے گا میرے رب کی رحمت کی خیرات اسے بھی نصیب ہوگی۔ اور میرے آقا کتنے حسین جمیل بن کے آئے، کتنے حسین جمیل بن کے آئے کہ اللہ نے اپنے نبی کے چہرے کی عظمت والے قرآن میں قسم فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے محبوب آپ کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے دوپہر کے وقت میں چاشت کا وقت سورج چمکتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں میاں محمد مقصد رحمۃ اللہ علیہ، کھڑی شریف والے بزرگ سرزمین لاہور میں تشریف لائے، بادشاہی مسجد میں آپ کا آواز تھا تو ایک سائل نے پوچھ لیا میاں صاحب ہم نے علماء سے سنا ہے، سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا حسن دیا تھا جو آپ کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا 3 مہینے تک بھوک اور پیاس سے نہیں۔ آپ اپنے آقا کے حسن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو برجستہ جواب دیا بڑا ایمان افروز ہے، توجہ فرما ایمان تازہ ہو جائے گا۔ 3 مہینے محمد عربی تے او رل گئے تو ہے جہانی۔ یہ سارے مطلع نے فرمایا سائل تو جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں جناب یوسف کے دیکھنے والوں کا حسن ان کی آنکھوں میں اتنا جچنا تھا کہ 3 مہینے تک بھوک اور پیاس نہیں لگا کرتی تھی۔ میں تجھے بتاؤں میرے نبی کو اللہ نے وہ کمال حسن دیا ہے، میرے نبی کو اللہ نے وہ حسن و جمال کی سوغات عطا فرمائی ہے، جس نے ایمان کی نظر سے ایک مرتبہ میرے نبی کو
فرمایا میرے نبی کو دیکھنے والے تو دونوں جہان میں رج گئے، نہ اس جہان میں بھوک لگتی ہے نہ اس جہان میں بھوک لگتی ہے۔ اپنے ایک شاعر اسلام گزرے ہیں مولانا عبدالستار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے عالم تصور میں بیٹھ کر جناب یوسف سے مکالمہ کیا۔ میں نے عرض کیا کہ اے یوسف، آپ کے حسن کی ساری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے، لیکن آپ بتاؤ کہ آپ نے میرے نبی کا حسن و جمال کیسا پایا؟ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کی روح نے مجھے جواب دیا کہ اے عبدالستار، جب تک میں نے آمنہ کے لال کا والضحیٰ والا چہرہ نہیں دیکھا تھا اپنے حسن پہ بڑا ناز کرتا تھا، لیکن شب معراج بیت المقدس میں جب میرے آقا مصلی امامت پہ جلوہ گر ہوئے، سارے نبی مقتدی بن کے آ چکے تھے، کسی عاشق نے کیا خوب فرمایا کہ مقتدی سب آ چکے، اب انبیاء کا امام آئے۔ میرے آقا مصلی امامت پہ تشریف لائے، جناب یوسف علیہ السلام نے میرے نبی کا والضحیٰ والا چہرہ دیکھا، واللیل والی زلفیں دیکھی، تو حضور کے قدم چوم کے عرض کرتے ہیں آقا میرے حسن و جمال کی سارے عالم میں دھوم مچی ہوئی تھی، لیکن آج پتہ لگا ہے کہ یوسف کا حسن تو آپ کے واللیل والے زلف کے ایک بال کا مقابلہ بھی نہیں کرتا۔ میاں صاحب نے اس کا ترجمہ اپنی زبان میں پیش فرمایا، توجہ فرما ایمان تعالیٰ ہو جائے گا۔ بے شک حسن زیادہ میرا، جناب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام شب معراج انبیاء کے جھرمٹ میں میرے نبی کی ابتدا میں نماز پڑھنے کے بعد عرض کرتے ہیں آقا بے شک حسن زیادہ میرا تے آقا سب جہانا نالو پر نہیں زیادہ قیمت میری تے آقا تیریاں زلفاں درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ خلوص و محبت سے، بس حضرت صاحب تشریف لے آئے، میں اب اختتام کی طرف آتا ہوں۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جناب یوسف کے تاثرات بیان فرمائے اور کمال کر دیا۔ بے شک حسن زیادہ میرا تے آقا سب جہانا نالو پر نہیں زیادہ قیمت میری تے آقا تیریاں زلفاں حضور کے ایک اور غلام نے کمال کر دیا، یہاں تو لین لگی ہوئی ہے نا غلاموں کی، عرض کرتے ہیں قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ اور آخر میں عارفوں کے سلطان نے بھی میرے نبی کے حسن و جمال کو خراج تحسین پیش فرمایا ہے، بس اسی پر میں اختتام کرتا ہوں۔ میں کو جی
نبی کے غلاموں میرا لجپال نبی اتنا سونا جتنے گھوڑے میرے نبی کے ساتھ ملے اللہ نے سب کو رنگ روپ کی دولت عطا فرمائی۔ کون نہیں جانتا حبش کا رہنے والا رنگ کا کالا بلال کہاں سے چلا، اور میرے نبی نے جناب بلال کو اتنا بلند رتبہ دیا، فرمایا بلال آج آ جاؤ، اگر تم نے میری غلامی کا طوق پہنا ہے تو اب اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر اللہ کا نام بلند فرما۔ یہ عزت میرا نبی عطا فرما سکتا ہے، دنیا کا اور کوئی بندہ نہیں دے سکتا۔ جناب بلال مکہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں، میرے آقا شب معراج فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کبریا میں گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے بلال کی اتنی بلند شان ہے، اتنی بلند شان ہے کہ میرا بلال چلتا مکہ کی گلیوں میں ہے اور آمنہ کے لال چلنے کی آواز جنت میں سماعت فرما لے۔ اور اس لیے سلطان صاحب نے خراج تحسین پیش فرمایا، میں کو جی میرا دل پر سونا تے میں کیوں کرے